آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، فرمایا کہ بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آقا تھا جب آپ اس کی غلامی میں تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دینا اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع کر دیا، اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور تپتی ہوئی زمین ہے اور وہ پتھر بھی تپ رہے ہیں، یعنی دھوپ سے اتنے گرم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری ہے اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے بد نصیب، تو ایک خدا پرست پر اتنی سختیاں کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس نے ایک مہنگی قیمت بتائی، تو آپ نے وہ مہنگی قیمت ادا کر کے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کی رضا کے طالب ہے اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے، یعنی دونوں کی کوششیں الگ ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام کفال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ امام کفال کہتے ہیں کہ یہ سورت اگرچہ سورہ لیل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن خلف کے بخل اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن البتہ اس کے جتنے معانی ہیں فرمایا کہ تمام لوگوں کو عام ہیں، یعنی اس میں بہت بڑا سبق ہے سب کے لیے۔ چنانچہ ان آیات میں اگر آپ دیکھیں، یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، اس کا 7 آیات پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال جو ہے وہ جداگانہ ہیں، کوئی اطاعت کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے تو کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ شخص کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ کے حق کو ادا کیا اور حرام اور ممنوع چیزوں سے بچ کر فرمایا کہ پرہیزگار بنا، اور سب سے اچھی راہ جو ہے وہ اسلام کی راہ ہے، فرمایا اس راہ کو اس نے سچا مانا
تو اللہ فرماتا ہے بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے کہ فرمایا کہ جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا سبب ہو اور وہ ایسے عمل کرے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو. اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے بخل کیا اور اپنا مال جو نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کیا اور ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ یعنی اسلام کی راہ جو ہے اس کو جھٹلایا, تو وہ بہت جلد اللہ فرماتا ہم اسے ایسی خصلت مہیا کر دیں گے کہ جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچا دیں. یاد رکھیے کہ یہاں پر دو گروہوں کے بارے میں گویا کہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ دو گروہوں کی جد و جہد کا ذکر کیا گیا اور ان میں سے پہلے جو ہیں وہ سعادت مند لوگ ہیں. یعنی کون سے سعادت مند لوگ ہیں؟ تو ان کی 3 خصوصیات اللہ رب العالمین نے بیان کی اور 3 وہ ہیں کہ فرمایا کہ 3 خصوصیات اس بد نصیب گروہ کی ذکر کی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. اس 6 چیزوں کا ان آیات میں ذکر کیا گیا. تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جو سعادت مند گروہ کی جد و جہد ہے اور سعی پہم ہے اس کے پہلوؤں کو ذکر فرمایا گیا کہ جس گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا اور حضور کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی اور ہر قیمت پر اللہ کی توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے اور سر بلند رکھنے کا عزم کیا. فرمایا وہ لوگ ہیں کہ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی رضا کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے ضرورت مند بندوں کی اعانت کے لیے اپنا مال خوشی اور مسرت کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں دینے کو بوجھ نہیں سمجھتے, اس کو تاوان نہیں سمجھتے, اس کو کوئی بھتہ یا چھٹی خیال نہیں کرتے, بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر بھی نثار کر کے بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو مال بھی بخشا اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو فرمایا یہ پہلی ان کی خوبی ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ فرمایا انہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنا رکھا. فرمایا کہ فرائض واجبات کی ادائیگی میں تو یہ بڑے سرگرم ہیں, لیکن فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ تو کام کر رہے ہیں, یعنی فرائض و واجبات کو تو بڑے سرگرمی سے کرتے ہیں, لیکن یہاں تک کہ ممنوعات اور حرام چیزوں کے قریب تک بھی نہیں یہ بھٹکتے, بلکہ ان کا ظاہر باطن تقوی کے نور سے جگمگا رہا ہے. فرمایا تیسری خصوصیت ان نیک بندوں کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن اچھی چیزوں کی انہیں تعلیم دی ہے ان کی وہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں, دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ بات سراسر حق ہے. اللہ کے رسول جو ہمیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں, فرمایا کہ ان کے دل اس کو مانتے بھی ہیں, یہ عمل بھی کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ 3 خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ. علماء کہتے ہیں یہ جملہ بڑا غور طلب ہے. فرمایا کہ جس گروہ میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں ہم ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں کہ جو انہیں ابدی فلاح یعنی ہمیشگی والی کامیابی اور حقیقت والی مسرتوں کی طرف لے جانے والی ہے. اس راہ پر چلنے کی لگن جو ہے اللہ فرماتا ہم ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنی منزل سے انہیں والہانہ عشق ہو جاتا ہے. جو کام لگن اور عشق سے کیا جاتا ہے, یاد رکھیے گا کہ وہ بظاہر کتنا ہی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہو, لیکن جب جذبہ عشق اگر سچا ہے تو وہ جذبہ عشق کی برکت سے وہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا اور اس راہ کے کانٹے بھی اسے پھولوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. اور فرمایا ہر مشکل گھاٹی کی جو راہ ہے وہ نئی لذتوں سے انہیں آشنا کر دیتی ہے,
نماز ایسے لوگوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی بلکہ ان کی روح کی غذا بن جاتی ہے کہ جس کے بغیر انہیں قرار نہیں آتا۔ عبادت کی ادائیگی میں انہیں کوئی مشقت گرانی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی مسرت ہوتی ہے، انہیں حاصل ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق جو ہے وہ نئے نئے جذبے، نئے نئے بہانے اپنے اندر سے تلاش کرتے ہیں کہ کیسے اللہ کی راہ میں ہم دیں۔ اور فرمایا جب اس کی رضا کے لیے سر کٹانے کا بھی موقع آتا ہے تو اس وقت یہ ذوق جو ہے، ذوق سرفروشی جو ہے وہ فرشتوں کو بھی محو حیرت کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ فرمایا جس میں یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان راہ۔ یعنی یہ جو اسلام کی راہ ہے اس پر چلنا، پھر اللہ کی مدد اس کے ایسے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا، دوسرا یہ کہ تقوی کو اپنا شعار بنانا، تیسرا یہ کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو دل اور جان سے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور پھر اللہ نے آگے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر ان تین لوگوں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کرو۔ اب دیکھیے یہ تین لوگوں کا ذکر آپ نے سنا، اب حضور کی ایک حدیث پاک بھی سے جڑتی بھی ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرو، راست روی یعنی سیدھی راہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، یعنی ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی استعداد صلاحیت اس میں رکھ دی گئی ہے، وہ خصلت یعنی جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پھر اس کو علماء اس انداز سے کہتے ہیں، اور نفسیات، انسانی نفسیات بھی یہ بات بتاتی ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ جو شخص بندہ نیک اعمال کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو فرمایا اس میں مزید نیک اعمال کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ سیدھی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اللہ اسے مزید آگے بڑھنے اور بلند ترین منزل پر خیمہ زن ہونے کا شوق جو ہے وہ مرحمت کر فرما دیتا ہے کہ جس کے باعث نیک اعمال اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کوئی آئے ہی نہیں اس منزل کی طرف تو پھر جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل، ہمارے لیے اچھے کام کرنا بڑا مشکل۔ یہ مشکل جب ہے کہ جب آتا ہی نہیں تو پھر مشکل ہوگی۔ تو انسان جب اس راہ میں قدم اٹھائے گا اور سچی نیت کے ساتھ آئے گا، اور جو اللہ سے سچی نیت کے ساتھ جب کوشش کرتا ہے تو یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے آسان راہیں کھول دیتے ہیں، مزید اس کے لیے آگے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ان بدبختوں کا اور ان شقاوت والے لوگوں کا کہ جن کے بارے میں اللہ نے آگے 3 آیات میں ذکر کیا، اور یہ 3 لوگوں کی 3 خصلت کو بیان کر کے آگے جو جملہ ہے یہاں پر یسرا کہا تھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد ان کے لیے للعسرا کا لفظ آیا کہ ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ تو یہ کیسے مشکل ہوگی یہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ رب کریم 3 خصوصیات تیرے نیک بندوں کی ہم نے سماعت کی، اللہ ان خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر و باطن تقوی سے مزین فرما دے، حقیقت میں ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہر قسم کی برائی گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین میرے آقا کی امت میں، گھر میں، ہاسپٹل میں
جو بیمار ہیں، جس مرض میں ہیں، میرے مولا سب کو شفا دے۔ ایک بہن ہے جن کی ڈائلسس کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ جو صاحب کی بہن ہیں اللہ انہیں ڈائلسس سے محفوظ فرمائے اور انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی ناگانی آفت بلا مصیبت سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا، صحت و عافیت والی، عزت والی، برکت والی، رحمتوں والی، نعمتوں والی، شکر والی زندگی و موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔